اور کوئی نعمت لا کے دے دیے، بچوں کو بتاؤ یہ نعمت کس نے دی؟ میں نے نہیں دی، رب نے دی۔ تجھے اور نعمت چاہیے، کس سے مانگنا ہے؟ رب سے مانگنا ہے۔ یہ فکر بچوں کو بچپن سے پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ بعض پیرنٹس ہوتے ہیں جن کی مستقل میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ ایک پیرنٹس آ کر کے مجھ سے کہنے لگے جن کے بچے کی عمر 4 سال کی، کتنے سال کی؟ 4 سال کا بچہ کبھی دعوت کا کام کیا ہے؟ میں سناتا ہوں، سنو۔ 4 سال کا بچہ ایک جگہ پر دعوت کا کام کیا۔ کیسے؟ کہ اس کے کچھ رشتہ دار اس کے گھر میں جمع ہوئے، دعوت ہو رہی تھی، گھر کے بعض خواتین کی زبان سے نکل گیا ایو، ہم بولتے نہیں، کچھ ہو گیا تو شوق ہو گئے تو کیا بولتے؟ ایو۔ تو گھر کا جو 4 سالہ بچہ تھا بڑی خاتون سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے ایو نہیں بولنا، ابا بول کر ہی اللہ بولنا۔ کبھی ہوئی ہے ویسی تربیت؟ یہ حقیقت ہے شاید۔ بچوں کی ایسی تربیت کرو بچپن سے، توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ معزز مکرم علماء دین اور معزز ذمہ داران مسجد ھذا اور معزز نوجوانان ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، معزز سامعین اور ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے جو مختصر وقت میں مجھے جس کی طرف رہنمائی کرنی ہے وہ ہے ان نونہال بچے جو یہاں بیٹھے ہیں، یا ہم میں سے بہت سارے نوجوان ہیں، ان کی تربیت کا مسئلہ، ان کی تربیت کی ذمہ داری اور ان کی تربیت کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں، اس پر آج مجھے بولنا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، تربیتی اولاد ایک اہم ذمہ داری۔ دیکھو اللہ کے بندو، اللہ رب کریم نے ہمیں پیدا کیا، دنیا بھر کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، ان تمام نعمتوں میں سے توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور دنیا کی جو ضروریات ہے اور دنیا کے زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں، یاد رکھو اولاد یہ دنیا کی بہت ہی خوبصورت نعمت ہے، بہت خوبصورت زینت ہے، اس کا بدیل اور اس کے بدل کوئی پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ اولاد اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ رب کریم نے سورہ تحریم میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کی، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں میں کون؟ بیوی اور بچے۔ بچے یہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے، بہت سارے لوگ اس نعمت کی شناسائی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ امت کا نوجوان بکھرا پڑا ہے، یہ امت کا نوجوان پریشان ہے، یہ امت کا نوجوان بے دین ہے، یہ امت کا نوجوان ہر حال میں پریشان اور مایوس نظر آتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ نادان والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہ کی۔ اور اتنا ہی نہیں کہ صرف بچے پریشان نظر آتے ہیں، جن اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو وہ ماں باپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، خود ان کے بچوں کی وجہ سے، خود ان کے بچوں کی وجہ سے وہ ماں باپ پریشان نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو تربیت کا بیڑا ہے انہوں نے صحیح سے نہیں سنبھالا۔
اللہ کے بندوں، دیکھو ہر انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر انسان کے کچھ زندگی میں لاگو ہونے والے، عائد ہونے والی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے جسے صاحب اولاد بنا دیا ہے، یاد رکھو اللہ کے بندوں، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کا کوئی بدیل نہیں، اور جس نعمت کو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا سارا صرف ہونے والا ہے۔ کب تک؟ موت تک۔ کب تک؟ دنیا سے جانے تک۔ کب تک؟ جب تک یہ دنیا سے تمہارا ناطا ختم نہیں ہو جاتا، یہ ذمہ داری سے کوئی دستبردار ہو نہیں سکتا۔ اور سوال یہ ہے، مانا کہ ہم مان لیے اولاد جو ہے بڑی نعمت ہے، اولاد زیب و زینت کا ذریعہ ہے، سب مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا بھائی؟ تائید ہے سب کی؟ اللہ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جن کو یہ نعمت عطا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کے آستانوں پہ جو ہے جا کر کے اولاد کے فریادیں اور دست درازیاں کرنے لگتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر ہمیں کیسے کرنی ہے؟ جو معصوم نونہال بچے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان جانوں کی صحیح تربیت کرنا۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت اولاد جو بار بار ہم بچپن سے سنتے ہیں، بچوں کو بھی یہ لفظ یاد ہو گیا ہوگا، تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ ہے کیا تربیت اولاد؟ آؤ، تربیت اولاد ہے کیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تربیت اولاد ہے کیا؟ ادبوہم، بچوں کو ادب سکھاؤ۔ کیا سکھانا ہے؟ بچوں کو ادب سکھاؤ۔ کھانے پینے کا ادب، بیت الخلاء جانے آنے کا ادب، بڑوں سے بات کرنے کا ادب، چھوٹوں سے بات کرنے کا ادب، محفل میں رہنے کا ادب، تنہائی میں رہنے کا ادب، عبادت کا ادب، لوگوں سے ملنے کا ادب، علماء سے ادب۔ اللہ کے بندوں، انہیں ادب سکھانا ہے پہلی چیز، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں وَعَلِّمُوهُمْ، انہیں ادب کے ساتھ ساتھ علم دیا کرو۔ کیا دینا ہے؟ ادب کے ساتھ ساتھ علم دیا کرو۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے۔ جس کے پاس علم ہے ادب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جس کے پاس علم ہے ادب نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے ہمارے بچوں کو ایک طرف ادب کی بھی تعلیم دینا ہے، ادب بھی سکھلانا ہے، اور علم بھی دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ تربیت اولاد ہے کیا اصل میں؟ کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تربیت اولاد ہے کیا اصل میں؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو خیر کی تعلیم دینا۔ کون سی تعلیم دینا؟ کون سی تعلیم دینا؟ خیر کی تعلیم۔ کس کو؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دینا، اور انہیں اچھی تربیت کرنا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے بندوں کہ جب ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی بہت سنبھل کر کے زندگی گزارنی ہے، ہمیں بھی بہت ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمیں بھی احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ کہ ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، ہم بے نماز ہیں، یاد رکھو آپ کی بات کی تاثیر بالکل نہیں رہے گی۔ ہم کہتے ہیں بچوں سے حرام کاموں سے دور رہو، ہم خود جو ہے حرام کاریوں میں پڑے رہے، یاد رکھو تمہاری دعوت یا تمہاری تربیت ناقص ہے۔ اسی وجہ سے بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنے بچے ایسے ہیں جو والدین کے دیکھا دیکھی حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ابو کرتے ہیں، ہمارے ابو کرتے ہیں، ہمارے چاچا کرتے ہیں، ہمارے ماموں کرتے ہیں، بڑوں کو دیکھ کے بچے، اللہ آپ یقین نہیں جانیں گے بچے گالیاں سیکھتے کہاں سے ہیں، بچے غلط الفاظ سیکھتے کہاں سے ہیں، غلط مزاج سیکھتے کہاں سے ہیں۔ کوئی سکھا کے جا رہا ہے کہ ارے بچے آپ کے ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی نگرانی میں ہے، آپ کی سرپرستی میں ہے۔ ایک پودا ہے، ایک مثال ہر جگہ دیتا ہوں جی، تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ بچے چھوٹے چھوٹے پودے بیل کی طرح، انہیں جس رخ میں تمہیں باندھ کے لے کے جاؤ گے وہ رخ اختیار کرتے ہوئے چلی جائیں گے۔ چھوٹا پودا ہے، آپ انہیں کیا دیں گے؟ پانی دیں گے، آب و ہوا اچھی دیں گے، ماحول اچھا فراہم کریں گے، ہرا بھرا نظر آئے گا۔ وہی آپ اسے پانی سے سکھائیں گے، دھوپ کی روشنی سے سکھائیں گے، یاد رکھو وہ پودا 2-4 دن میں مرجھا جائے گا۔ یہ بچے معصوم ہوتے ہیں، یہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم صحیح تربیت اولاد کہتے کسے ہیں؟ سنو غور سے، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، تربیت اولاد کہتے کسے ہیں؟ تربیت اولاد کہتے ہیں اسے ہیں
قرآن کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر اور اس کے پیچھے کرنے والی ہر ایک کوشش یہ تربیت اولاد ہے. کیا ہے؟ بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر اور اس فکر کے ساتھ ہر ایک قدم جو ہم اٹھاتے ہیں یہ ہے اصل میں تربیت اولاد. میرا بچہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اللہ اللہ والدین کی خدمت کرنا نہیں جانتا، اچھا بچہ نہیں. میرا بچہ لائر ہے، صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، صحیح تربیت نہیں ہے. میرا بچہ ماشاءاللہ پورے سوسائٹی کو جو ہے ایک معیار سے دوسرے معیار بہت اچھا تاجر ہے. چلو بہت اچھا تاجر ہے، کیا وہ اللہ کا حق جانتا ہے؟ رسول کا حق جانتا ہے؟ صحابہ کا حق جانتا ہے؟ قرآن کا حق جانتا ہے؟ کتنی سنتوں کی تعلیم تم نے دی. تربیت کا مطلب یہ نہیں آپ صرف بچے سے لے کر کے ادھیڑ عمر تک پہنچا دو، کھلا پلا کے اسے بڑا کر دو. تربیت یہ نہیں، جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی تربیت ہونا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی زیادہ ہو گیا؟ بہت زیادہ ہو گیا آدھے ایک گھنٹے میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کو؟ نیند آ رہی ہے کسی کو؟ نہیں آ رہی. بات یہاں تک سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھے انشاءاللہ، بڑھے انشاءاللہ. اب سوال یہ ہے، ہم سمجھ گئے بچوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچانا یہ تربیت اولاد. یہ ایسا پیٹرن دے رہا ہوں، اگر ڈڈبلا پور کے سارے لوگ اس پر عمل کریں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ وہ پیغام ہے جن پیغام کی روشنی میں آنے والی نسلوں کو ہم شرک سے، آنے والی نسلوں کو ہم گناہ سے، آنے والی نسلوں کو ہم ڈرگ سے، آنے والی نسلوں کو ہم شراب سے، آنے والی نسلوں کو ہم سود سے، آنے والی نسلوں کو ہم بڑوں سے احترام کرنے کا سبق، یہ تمام چیزیں ہم سکھا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں بڑا غور سے سننا. کچھ منٹ ہو گئے میرے، 10-12 منٹ ہو گئے، کچھ منٹ باقی ہیں. اب سوال یہ ہے تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک شکایت آپ کو بولوں، بچے بیکار ہو رہے ہیں، ماں باپ شکایت کرتے ہیں اسکول والوں پر، اسکول والے شکایت کرتے ہیں ماں باپ پر، ماں باپ اور اسکول والوں کے چکر میں بدنام ہوتے ہیں دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، گھر میں جو لوگ رہتے ہیں کہ ان کے لاڑو پیار نے بچے کو جو ہے برباد کر دیا. ذمہ دار کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بچہ جب بگڑتا ہے، بگڑنے کے بعد ڈسکس کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھی فلاں مکتب کو میں بھیجا، وہاں کے حضرت برابر نہیں کیے، فلاں جگہ پر میں بھیجا، وہاں حضرت اسے سنبھال لیتے. ارے اللہ کے بندو آؤ سناتا ہوں تربیت کے ذمہ دار کون ہے. اور سے سننا، جتنے کہ اللہ نے جتنوں کو اولاد دیا ہے وہ بھی، جو انشاءاللہ اللہ تمہیں اولاد نوازے گا انشاءاللہ، سب کے لیے کہہ رہا ہوں تربیت کے پہلے ذمہ دار ماں باپ ہیں. بچے کس کے؟ استاد کے، اسکول کے مینجمنٹ کے، ٹیچروں کے، کس کے ہیں بچے؟ کس کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنانا ہے بچوں کو؟ اسکول والوں کے آنکھوں کا ٹھنڈک، دکان والوں کے آنکھوں کا ٹھنڈک، شرابیوں کے دکانوں والوں کا آنکھوں کا ٹھنڈک. ارے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ کس کو دعا یاد ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک والی دعا یاد ہے کسی کو؟ کسی کو یاد نہیں. اللہ اکبر، کیسے جی والدین بن گئے. ہمارے اساتذہ تو ہماری عمر 10-12 سال میں یاد کراتے تھے. شیخ ظفر الحق صاحب ہمیں 10-12 سال کے تھے اس وقت ہمیں یاد کراتے تھے ابھی سے دعا پڑھو. کب سے پڑھو؟ 10-12 سال. میں سمجھتا ہوں 2-4 لوگوں کو یاد ہے. ربنا هب لنا، پڑھیے زور سے، من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے اللہ ہمارے شریک سفر اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں دنیا بھر کے گانے تمہیں یاد ہے تو بھول جاؤ، یہ دعا کو پکڑ لو، زندگی بھر سکون اور عافیت میں گزرے گی انشاءاللہ. بیوی بھی سکون دینے والی رہے گی، بچے بھی سکون دینے والے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. تربیت کے ذمہ دار کون ہیں؟ پڑھوں حدیث پڑھوں، سنیں گے غور سے. تربیت کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ ماں باپ ہوتے ہیں سب سے پہلے تربیت کے ذمہ دار. ہاں یہ ماں باپ ہوتے ہیں. صرف ماں باپ نہیں، آگے اور آتا ہوں، صرف ماں باپ کو دوش نہیں دوں گا اور آگے بڑھتا ہوں. کون کون تربیت کے ذمہ دار ہے؟ سب سے پہلی جو ذمہ داری آتی ہے والدین پر آتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلام کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ ہیں.
کوئی مجوسی بناتے ہیں، کوئی یہودی بناتے ہیں، کوئی مشرک بناتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ حقیقت میں بچہ موحد پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہے جو غلط راہوں پہ انہیں چلا دیتے ہیں۔ اچھا چلو بھی ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گئی۔ اور تربیت کے ذمہ دار کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ تعالی سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلک ام ضیع، کہ اللہ رب کریم میدان محشر میں ہر نگران سے سوال پوچھے گا میں نے جو چیز تمہیں دی اس کی حفاظت کی یا ضائع کیا، اس کی حفاظت کی یا بیکار کیا۔ ایک چھوٹی پراپرٹی ایسی ہے جو آپ کے ہاتھ دے دیا جائے، باتوں میں بول دیا جائے بھائی اتنی جگہ آپ کی ہے، کیا کرتے ہیں؟ رجسٹر بھی نہ ہو، روز جا کے دیکھ کے آتے ہو بھائی یہ جگہ میری ہے، روز نگرانی ہوتی ہے۔ کوئی آ کے کچھ چیزیں رکھ لے، نہیں بھائی یہ جگہ میری ہے، اپنی ہے، لڑتے نہیں لڑتے۔ اللہ رب کریم میدان محشر میں جتنی نعمتیں تمہیں دے کر کے رہے گا اس سے یہ سوال کرے گا تم نے اس کی حفاظت کی یا ضائع کیا۔ کن نعمتوں کے بارے میں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتی یسأل الرجل عن اہل بیتی، یہاں تک کہ ایک شخص کو اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں؟ گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا تربیت کے ذمہ دار کون کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ تھوڑا بولو بھائی، جمعہ کا خطبہ نہیں ہے۔ کون ہوئے؟ ماں باپ ہوئے، دونوں ہوئے۔ اچھا کیا ماں باپ کی جو رسپانسبلٹی ہے، اور بھی احادیث ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور بھی احادیث ہیں کہ گھر کی ذمہ دار ماں جو ہے اس کے پاس تربیت کے جو دائرے ہیں وہ کیسے کام کرے گی، اور والد جو ہے وہ تربیت۔ معلوم یہ ہوا دونوں کی ذمہ داریاں، کس کس کی ذمہ داریاں؟ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی مسئلہ نہیں، صرف کرنٹ گیا ہے، اتنا ہنگامے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ ایک پیرنٹس ہونے کے ناحیے سے ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے اور ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سنیں گے باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے باپ کی ہم جان لیں گے، پھر انشاءاللہ والدہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، دونوں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ کے بندو، یہ اولاد ایسے نہیں کہ صرف یہ دو لوگوں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ اولاد کے تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلے ماں باپ، پھر اس کے بعد ان کے گھر والے، پھر اس کے بعد محلے اور سماج اور گاؤں والے، یہ چاروں کا رول ہوتا ہے تربیت اولاد میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تربیت اولاد میں صرف ماں باپ نہیں، ہاں ماں باپ پوچھے جائیں گے میدان محشر میں ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا، اس کی حفاظت تم نے کتنی کی، لیکن اصل تربیت کا جو معیار ہے، جو مدار ہے، صرف والدین نہیں ہے، والدین پر ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں پر ذمہ داری ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں پر ذمہ داری ہے۔ یہ تینوں ذمہ داریاں جب مکمل طور پر ادا ہوتی ہے، ایک بچے کی صحیح طور پر نشوونما ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اس کی جوانی صحیح راستے پہ چلتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے بندو، سب سے پہلی ذمہ داری ایسی ہے، ماں ہو کہ باپ ہو، دونوں پر ایک ذمہ داری ہے کہ بچے کو کبھی جو ہے توحید کے مقابلے میں شرک سے تائید اور توحید کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہمیشہ لائق ہونا ہے، ہمیشہ لائق ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بچے کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو شرکیہ جملہ ہو۔ اتنی فکر کرنی چاہیے کوئی ایسا کام نہ کر لے جس کے کرنے سے نبی کی نافرمانی ہو جائے، رسول کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، یہ دونوں پر، ماں باپ پر آتی ہے۔ لیکن باپ کی ذمہ داری بدرجہ اولا ہے۔ کیوں باپ کی ذمہ داری بدرجہ اولا ہے؟ ہمارے علاقے میں ماؤں سے زیادہ مرد احباب تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جمعہ کی پابندی مردوں کے لیے، دروس مردوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی انتظام ہے، گنے چنے لوگ مسجد آتے ہیں، گنی چنی خواتین مسجد پہنچتی ہیں،
لہذا مردوں پر زیادہ ذمہ داری کیسی ہوئی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، لقمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، اپنے بچوں کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے بچے، اے میرے بچے، کون؟ لقمان علیہ السلام، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شریک مت کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کبھی زندگی میں بولے ہیں اپنے بچے کو؟ کبھی زندگی میں بولے ہیں؟ اللہ اللہ، اتنے حادثات اور اتنے واقعات، بچے کی شادی کرا دی جاتی ہیں اور شادی کے بعد اولاد نہ ہونے کے سبب بیوی کی باتوں میں آ کر میاں بیوی نہ جانے کتنے آستانوں کے چکر کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کہ ہم نے توحید پڑھایا اپنے بچوں کو، توحید کی حفاظت کی فکر کی۔ ارے اللہ کے بندو، امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام اور خاندان نبوت کے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ موت بھی آ جائے اس حال میں مرو کہ تم مسلمان، موت بھی آ جائے مسلمان بن کر کے مرو۔ کبھی زندگی میں بولے ہیں نا، یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بٹھا کر کے کبھی کھدار اللہ رب کریم کی معرفت، اللہ کی ذات، اور کوئی نعمت لا کے دے دیے، بچوں کو بتاؤ یہ نعمت کس نے دی؟ میں نے نہیں دی، رب نے دی۔ تجھے اور نعمت چاہیے، کس سے مانگنا ہے؟ رب سے مانگنا ہے۔ یہ فکر بچوں کو بچپن سے پیدا کرو۔ اللہ اکبر، بعض پیرنٹس ہوتے ہیں جن کی مستقل میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، اللہ اکبر، ایک پیرنٹس آ کر کے مجھ سے کہنے لگے جن کے بچے کی عمر 4 سال کی، کتنے سال کی؟ 4 سال کا بچہ کبھی دعوت کا کام کیا ہے؟ میں سناتا ہوں، سنو۔ 4 سال کا بچہ ایک جگہ پر دعوت کا کام کیا۔ کیسے؟ کہ اس کے کچھ رشتہ دار اس کے گھر میں جمع ہوئے تھے، دعوت ہو رہی تھی، گھر کے بعض خواتین کی زبان سے نکل گیا ایو، ہم بولتے نہیں، کچھ ہو گیا تو شوق ہو گئے تو کیا بولتے؟ ایو۔ تو گھر کا جو 4 سالہ بچہ تھا بڑی خاتون سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے ایو نہیں بولنا، ابا بول کر ہی اللہ بولنا۔ کبھی ہوئی ہے ویسی تربیت؟ یہ حقیقت ہے شیخ، بچوں کی ایسی تربیت کرو بچپن سے، توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں انشاءاللہ۔ اور ذمہ داری کیا ہے باپ کی؟ باپ کی ذمہ داریوں میں ایک اور بڑی ذمہ داری، اللہ کے بندو، مانتا ہوں میں آپ دن بھر مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے بچوں کو حرام لقموں سے بچا کے رکھنا، حرام لقموں سے بچا کے رکھنا۔ یہ باپ کی ذمہ داریوں میں بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داریوں میں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو حلال لقموں کی کوشش کرنا۔ جائزہ لو اپنے اعمال کا، دن بھر ہم پسینہ اور خون بہا کے کماتے ہیں یا کئی لوگوں کا خون چوس کے لا کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں؟ جائزہ لو اپنی زندگی کا، ہم اپنے بچوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، کیا حرام لوگوں سے بچوں کی صحیح تربیت ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں حسن بن علی رضی اللہ عنہ، بہت چھوٹے تھے جی بچے، بہت چھوٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ صدقے کے کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لیتے، ایک کھجور لے کے اپنے زبان پر رکھتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کخ کخ، نکالو اس کو، نکالو اس کو۔ ایک کھجور کے چھوٹے ٹکڑے سے کیا ہو جائے؟ پیارے نبی کہتے ہیں علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ صدقے کا مال نہیں کھاتے، معلوم نہیں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے والدین، بالخصوص میں باپ سے مخاطب ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی کی ایک حدیث ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کو حرام کے لقموں سے پروان چڑھایا جاتا ہے، حرام کے لقموں سے پروان چڑھائے جانے والے جسم کو اللہ رب کریم جنت میں داخلہ نصیب نہیں کرتا۔ تو لہذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے
اور کیا ذمہ داری ہے باپ کی کہ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں. بہت سارے ہیں جن کو 2 لڑکیاں ہوتی ہیں، 3 لڑکیاں ہوتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاء یوم القیامہ انا وہوا، میدان محشر میں جب آئیں گے میں اور وہ 2 بچیوں کو پالنے والا، 3 بچیوں کی پرورش کرنے والا، صحیح پالنے والا. پیارے نبی نے کہا وہ باپ اور میں میدان محشر میں ایسے رہیں گے، بازو بازو رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں باپ کے لیے بہت ذمہ دار بنا دیتی ہیں. اس کی رات کی نیندیں اڑ جانا چاہیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں. ماں کی تربیت کا حال کیا ہے اللہ کے بندو؟ جب باپ کی تربیت کا مسئلہ آتا ہے ماں کہتی ہے تربیت کا مسئلہ تو باپ کے ذمہ ہے. آپ کو بتا دوں یہ تربیت کا جو ماحول اثر ہے یہ زیادہ ذمہ داری ماں حق رکھتی ہے، کیونکہ باپ جو ہے حلال روزی تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، زیادہ تر وقت بچوں کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ماں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. ماں کی ذمہ داری جب بڑھتی ہے، جب ماں اچھے طریقے سے تربیت کرتی ہے بچوں کی، تو اولاد کیسے بنتے ہیں معلوم؟ امام شافعی علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، امام بخاری علیہ رحمہ، یہ وہ شخصیات ہیں جو باپ کی شفقت سے محروم تھے. ماں کی ممتا نے ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی جو ایک وقت کا امام بنا کر کے کھڑا کر دیا. آپ یقین جانیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا کانت امی، میری ماں کیا کرتی تھی توقظنی قبل الفجر، نماز فجر کے وقت سے پہلے مجھے جگایا کرتی تھی. کون؟ ان کی والدہ مجھے نماز فجر کے وقت سے پہلے جگایا کرتی تھی. وتلبسنی ثیابی، مجھے اچھے کپڑے پہنایا کرتی تھی. وتأخذ بی الی مجلس الحدیث، اور اس رات کی تاریکی میں قبل الفجر مسجد کو لے کر جا کر اہل علم کی مجلس میں مجھے نماز فجر کے ساتھ بٹھایا کرتی تھی. یہ وہ شخصیات ہے جو ماں کی ممتا اور تربیت جب ساتھ میں چلتی ہے ایسی شخصیات بنتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ، مریم علیہ السلام کی دعائیں، اللہ کے بندو یہ ماں کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. باپ کے مقابلے میں ماں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. معلوم یہ ہوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچہ بگڑ گیا باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، بچہ بگڑ گیا ماں کی لاپرواہی کی وجہ سے. یہ ذمہ داری دونوں پر برابر عائد ہوتی ہے، دونوں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تب جا کے بچے کی صحیح تربیت ہو پائے گی. بعض ذمہ داریاں ہیں دونوں کی ہوتی ہیں، کس کی دونوں کی؟ 2 بچوں کی، ماں باپ دونوں کی ہوتی ہے. پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ دونوں ہمیشہ دعا کرنا. کیا کرنا؟ اللہ اکبر، یہ ایسی چیز ہے جی. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو بد دعائیں کرتے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں. کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ کریں، کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ کریں. اولاد کو دعائیں دو، اولاد کو دعائیں دو، ہمیشہ برکت کی دعائیں، ہمیشہ خیر کی دعائیں، ہمیشہ بھلائی کی دعائیں. یقیناً وہ بچے آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ شاید آپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بچوں کو بددعا نہ دو، کبھی بچوں کو بددعا نہ دو. بہت سارے قریوں کے حالات دیکھتے ہیں، اللہ ماں باپ کھلے آسمان میں مایوس افسردہ ہو کر کے بددعائیں کرتے ہیں بچوں کے حق میں. غلط ہے، نہیں دینا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 ایسے شخص ہیں جن کی دعا ہو کے بد دعا رد نہیں کی جاتی. ان میں سے ایک والدین کی جو دعا ہے بچوں کے حق میں، والدین کی دعا بچوں کے حق میں. ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں والدین کو بہت تنگ کر کے رکھتے ہیں. اگر ایسے بچے کچھ یہاں موجود ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں والدین کے جیتے جی جاؤ ان کے پاس، ہاتھ پکڑو، معافی مانگ لو، ان کے دعاؤں کے محتاج بن جاؤ انشاءاللہ. ان کی آہ بہت اثر انگیز ہوتی ہے، بہت اثر انگیز ہوتی ہے. ہاں یہ ایک چیز ہوگی. دوسری چیز دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ دونوں کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی چیز کیا ہے؟ کامن چیز دونوں کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ میرا بچہ نیک اور دیندار بن جائے. میرا بچہ کیا بن جائے؟ نیک اور دیندار بن جائے. باپ کی یہاں کیفیت ہوتی ہے کہ حفظ قرآن کو لے کر کے، علم حدیث کو لے کر کے بڑے جوش اور جذبے میں اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہے، عالم بنانا چاہتا ہے، اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے. ارے اللہ کے بندوں میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دے رہا ہوں، صرف اتنی ذمہ داری دے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو نیک بنا. نیک بنانے کے سلسلے میں باپ جب جذبات ہو جاتا ہے ماں کا سپورٹ نہیں ہوتا. ماں جب جذبات ہوئی ہو کر کے بچے کی تربیت کرنے لگتی ہے، باپ جو ہے بالکل جو ہے ایسے چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی اجنبی لوگ ہیں.
اللہ کے بندوں ایسے نہیں ہونا چاہیے، بچے ایسے نیک نہیں بنتے. دونوں کی گاڑی صحیح ٹریک پر رہے گی، انشاءاللہ تمہارے آنے والی نسلیں تمہارے حصے میں خیر بنے گی. کیسے خیر بنے گی؟ تم نیک بناؤ گے بچوں کو، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اور جانے کے بعد میں وہ بچے تمہارے حصے میں مغفرت کی دعا کریں گے. یہ تمہارے مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یہ تمہارا فائدہ ہے. نہیں بھی بچے جو ہے دین کے سلسلے میں نہیں، بڑا ہو کے کر لے گا، بڑا ہو کے کر لے گا. بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ بڑا ہو کے تمہاری نافرمانی کرے گا، بڑا ہو کے تمہیں ناراض کرے گا. نعوذ باللہ، رب اور رسول کو ناراض کرنے والے کام کرے گا. کتنے نوجوان ایسے ہیں اللہ اللہ جن سے ماں باپ تو ماں باپ سارا سماج پریشان ہے. اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے، اللہ انہیں عقل سلیم نصیب فرمائے. یہ ہوئے مختصر والد اور والدہ کی ذمہ داری. سمجھ میں آئی یہاں تک بات؟ والد کی ذمہ داریاں اسپیسیفک، والدہ کی ذمہ داریاں، دونوں کی ذمہ داریاں. صرف بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والد اور والدہ کی ذمہ داری کافی نہیں ہے، گھر پہ جتنے لوگ رہتے ہیں ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جیسے باپ ایک ذمہ دار بن کر کے بچے کی تربیت کی فکر کرتا ہے، گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، پھوپا پھوپھی، ماما ممانی، جتنے لوگ ہیں سب پر ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے جو ہے کہیں غلط راستے پہ ان کے ذریعے سے نہ ہو جائیں. کئی گھر ایسے ہیں ماں باپ نیک ہیں، مخلص ہیں، اللہ اللہ عابد ہیں، زاہد ہیں، لیکن بچے ان کے نافرمان. کیوں؟ کیونکہ ان سے جو بڑے گھر میں ہیں، دادا دادی ہو یا گھر کے دوسرے افراد ہو، بھیا بھابھی ہو، ان کے لاڑو پیار نے اللہ اکبر بچوں کو نہ دنیا کا نہ آخرت کا کر کے چھوڑا ہے. تو تیسری بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں سارا خاندان ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. یہ نیکی کا کام ہے اللہ کے بندو. تعاونوا علی البر والتقوی، یہ نیکی کا کام ہے. آج یہ عزم کر کے ہم جائیں گے کہ ہمارے خاندان کے جتنے بچے ہیں ہمارے دلوں میں ہے جی سب صاف کریں گے. حسد، کینہ، بغض، لڑائی جھگڑے، دشمنی، نہ جانے کتنی دل کی بیماریاں ہیں، سب ختم کریں گے. اور پھر ہمارے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ جسمانی اعتبار سے بھی پاک اور شفاف، روحانی اعتبار سے بھی پاک اور شفاف، ان کا دل بھی صاف، ان کے اعمال بھی صاف، ان کی زندگی میں سنت، ان کی زندگی میں احکام الہی، ان کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے ہم بھی بچیں گے، ہمارے خاندان کو بھی بچائیں گے. یہ عزم کر کے چلو. میں سمجھتا ہوں اس خاندان کے 100 نوجوان اگر ہیں انشاءاللہ 80 سے 90 نوجوان دیندار رہیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ یہاں ماں باپ بھی دیندار ہے، سارا خاندان دیندار ہے. اور جب یہ خاندان اور ماں باپ مل کر کے ایک بچے کی تربیت کی فکر لے کر کے کام کرتے ہیں، وہ بچے کی نشوونما صحیح رخ پر ہوتی ہے. ہاں، تربیت کا مسئلہ یہاں نہیں رکتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. ماں باپ ہوئے صرف گھر اور خاندان والے نہیں ہیں، سماج والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، گاؤں والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، علاقے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ایک زمانہ تھا، شاید یہاں اس گاؤں میں وہ ماحول ہے نہیں ہے پتہ نہیں، لیکن شہروں میں تو وہ ماحول نہیں ہے. کبھی کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو کون کیا ہے پتہ نہیں، لیکن غلطی پر ٹوکا جاتا تھا. لیکن آج وہ ماحول ہمارے شہروں میں بالکل نہ کے برابر ہے. بچہ غلطی کر رہا ہے، کرنے دو، کس کا بچہ ہے؟ ارے امت کا بچہ ہے، وہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے. کل تک ہم دیکھتے تھے نوجوانوں کو چھپ چھپا کر کے اسموک کیا کرتے تھے، آپ دھڑالے سے کھلے عام کرتے ہیں. کیوں؟ نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں پر رحم. آپ لوگ دیکھے ہوں گے ایک زمانہ ایسا تھا، آج کھلے عام گناہ ہو رہا ہے. تو معلوم کھلے عام گناہ کرنے والے مجرمین اللہ سب کو معاف کرتا ہے لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کرتا. کون ہے مجاہرین؟ کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے والے. کتنے نوجوان ایسے ہیں؟ بتاؤ تم نے اپنے آنکھوں سے امت کے نوجوانوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا؟ کبھی ہاتھ پکڑا؟ یہ ایمان کی نشانی ہے نا بھائی. اللہ کے نبی نے کہا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں. کبھی آگے بڑھ کے کام کیے؟ دل میں برا سمجھو. پیارے نبی نے سب سے آخری میں کہا یہ ایمان ہے. کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے، کسی کا بچہ نشے کے دوسرے لیول پر ہے. 3 لیول ہوتے ہیں، 3 لیول ہوتے ہیں. اللہ اکبر، ہمارے علاقے میں تو تیسرے لیول کے اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، اللہ رحم فرمائے. تو پہلے لیول میں کیوں اصلاح نہیں ہوئی؟
کسی کا بچہ جا رہا ہے، ہمیں کیا فکر ہے، کوئی کر رہا ہے، ہمیں کیا فکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا تربیت سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ذمہ دار بنے اور پھر اس کے لیے دعائے خیر کرے، نیک بننے کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد دوسرے لیول پر خاندان اور سماج والے کام کرے، تیسرے لیول پر علاقے اور گاؤں والے مل کر کے جب کام کریں گے، اللہ کے بندو یہ چیزیں آپ یقین نہیں کریں گے، نماز کا ماحول عام آپ دیکھیں گے، دینداری کا ماحول آپ عام دیکھیں گے، امانت داری کا ماحول آپ عام دیکھیں گے، ایمانداری کا ماحول آپ عام دیکھیں گے، جھوٹ کا خاتمہ دیکھیں گے، شرک کا خاتمہ دیکھیں گے، بدعت کا خاتمہ دیکھیں گے، ہر جگہ علم کا نور چمکے گا، ہر چہرے پہ علم کا نور چمکے گا، ہر ایک قال اللہ قال الرسول کی باتوں پر عمل کرے گا۔ کیسے؟ جب ہم سوچتے ہیں ایسی بھی دنیا ہے کیا بھی جہاں کے پورے لوگ متقی بنیں گے، ہر ایک مل کے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، بنیں گے ضرور انشاءاللہ۔ بچے کو ہم کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو، نماز کا حکم دیتے ہیں، اور مسجد آئے تو مار کے بھگا دیا، تربیت ہوگی؟ نفرت ہو جائے گی جی مسجد سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تربیت اولاد ایک ایسی ذمہ داری ہے جس ذمہ داری پر ماں باپ تھوڑا جو ہے ذمہ دار بنے، اور علاقے اور خاندان والے سیکنڈ سٹیپ لیں اور تربیت کے سلسلے اور تربیت کے کام کو آگے بڑھائیں، بچوں کو دینی ماحول دیں، بچوں کو جو ہے مساجد اور دینی اداروں سے منسلک کریں، بچوں کو دیندار بنائیں، خاندان والے کوشش کریں کہ سنتوں پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے، بچوں پر سنت پر چلنا بڑا آسان ہو جائے، اچھا ماحول فراہم کریں، خاندان کے کوئی لوگ گالی گلوچ چیخ و پکار سے بات کرنے والے نہیں، نرمی سے، محبت سے، پیار سے، الفت سے بات کرنے والے سارے خاندان والے رہیں، اسلامی تہذیب کو فروغ دینے والے رہیں۔ کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے، اس سنت کے اپروچ اور تعریف میں سارے خاندان والے اس نوجوان کی تعریف کر رہے ہیں۔ بتاؤ ہمارا کوئی نوجوان بے دین ہو سکتا ہے اگر یہ ماحول ہم دے دیے؟ نہیں ہو سکتے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب کریم سے جتنے ماں باپ ہیں اور علاقے والے ہیں انہیں صحیح طور پر آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح رخ پر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب کریم مؤثر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب کریم ہمارے آنے والے نونہال نسلوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے اسلام کی حفاظت فرمائے، انہیں دین کامل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب کریم جتنے بھی شرک کے ظاہراً باطناً جتنے بھی چور دروازے ہیں ہمارے نوجوان اور نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، محرمات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یا رب کریم جب تک ہمیں باقی رکھ، توحید پر باقی رکھ، اسلام پر باقی رکھ، جب اس دنیا سے چلے جائے کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ یا رب کریم یہ جو توحید کی دولت، سنت کی دولت تو نے ہمیں عطا کی ہے، قیامت تک ہماری نسلیں جاری رہے، یا اللہ اس نعمت کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔